بھائی یہ صرف چائنا کٹنگ نہیں ہے, یہ تو انکروچمنٹ کا 10% ہے. میں آپ کو ایسی کٹنگ بتاؤں جو کہ امریکن کٹنگ ہے, رشین کٹنگ ہے. یہ ہیں ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار, جو کہ 2018 میں صحافیوں سے بات کر رہے ہیں. چائنا کٹنگ آخر ہے کیا, اور اس کا چائنا سے کیا تعلق ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. چائنا کٹنگ کا تعلق دراصل کراچی سے ہے. چائنا کٹنگ کی اصطلاح ایم کیو ایم کے اندرونی حلقوں میں ان نچلے درجے کے پلاٹوں کی ہوتی تھی جنہیں پارکوں, کھیل کے میدانوں اور ہسپتالوں کے لیے مختص بڑے پلاٹوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہو. اور اس کو چائنا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ 90 کی دہائی میں پاکستان میں چین کی بنی ہوئی نچلے درجے کی مصنوعات آنی شروع ہو گئی تھیں, جس کی وجہ سے یہ لفظ رائج ہوا. This phenomena of illegal subdivision and disposal of amenity plots, which is now in the populist terminology is called as China cutting, this is now a reasonably established phenomena in the city. When such plots were not adequately utilized, a certain group of people who used to have some sort of a linkage with the development authorities and also had political affiliations of sorts, they would identify these plots, subdivide them, invite various types of informal developers to have an engagement with them, and then in the process identify their potential clientele and then dispose them off after they were completed. کئی سالوں تک چائنا کٹنگ کی اصطلاح ایم کیو ایم کے اندرونی حلقوں میں استعمال ہوتی. ٹیلی ویژن پر اس کا پہلی دفعہ استعمال تب ہوا جب 2013 میں الطاف حسین نے اپنی ایک تقریر میں چائنا کٹنگ کا تذکرہ کیا. جون 2015 میں رینجرز نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر پر چھاپا مارا جب ان کو خفیہ اطلاع ملی کہ یاسر نامی ایک مشتبہ فرد ایس سی بی اے کے اندر دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک چلا رہا ہے. یہ شخص مبینہ طور پر ایسے افسروں کے ایک ایسے گروہ کا بھی سرغنہ تھا جو کہ حکومتی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں میں ملوث تھا. ایک ماہ بعد جولائی 2015 میں کراچی رینجرز کے ترجمان نے ظاہر کیا کہ ایم کیو ایم اور کے ڈی اے نے مل کر چائنا کٹنگ کے ذریعے 17 بلین روپے کمائے. 2015 اور 2017 کے درمیان کے ڈی اے اور ایم کیو ایم کے متعدد اراکین کو نیب نے چائنا کٹنگ میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر گرفتار کی. لیکن دسمبر 2017 تک کسی کو اس بات کی پوری سمجھ نہیں آئی کہ یہ خرد برد ہوئی کیسے ہے, جب سپریم کورٹ نے 3 کے ڈی افسران اور 2 غیر سرکاری افراد محمد ادریس اور مشتاق اقبال کے خلاف ایک اہم فیصلہ دیا, جنہوں نے کے ڈی اے کے ساتھ چائنا کٹنگ کی ایک بڑی واردات کی سازش کی تھی. تو یہ واردات ہوئی کیسے؟ فیصلے کے مطابق یہ واردات کچھ یوں ہوئی. کے ڈی اے کے شفٹنگ ڈپارٹمنٹ نے غیر قانونی طور پر سہولیات کے پلاٹس کو رہائشی پلاٹس میں بدلا اور ان پلاٹوں کے لیے جعلی فائلیں تیار کی. اس کے بعد انہوں نے جعلی خریدار تیار کیے جن میں بیشتر زندہ نہیں تھے, یا وہ لوگ اصلی میں تھے ہی نہیں, یا ان کے شناختی کارڈ غیر قانونی طور پر استعمال کیے گئے تھے. اور پھر ان جعلی خریداروں کو ان نئے تیار کردہ رہائشی پلاٹس پر دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ریکوری ڈپارٹمنٹ متحرک ہوا اور ان جعلی خریداروں کے وجود کو ثابت کرنے میں ناکام رہا. بس اس نے ان پلاٹوں کی ملکیت ریئل اسٹیٹ بروکروں کو منتقل کر دی. پھر ان بروکروں نے یہ پلاٹ فروخت کیے اور آنے والی آمدن اپنے کے ڈی اے کے دوستوں کے ساتھ تقسیم کی. فیصلے کے مطابق یہ جرم کا سلسلہ کے ڈی اے کے شفٹنگ افسروں سے شروع ہوتا ہے, ریکوری افسروں سے ہوتا ہوا بروکروں پر ختم ہوتا ہے جنہوں نے یہ پلاٹ غیر قانونی طور پر فروخت کیے. یہ دیکھنے کے لیے کہ چائنا کٹنگ حقیقت میں کیسے ہوئی, ٹیم سوچ نے سرجانی ٹاؤن, اس علاقے کا دورہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں چائنا کٹنگ کے متعدد کیسز سامنے آئے. علاقے کے ماسٹر پلان کے مطابق جو کہ ٹیم سوچ نے شہری سے حاصل کی, یہ سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 4B کے کمیونٹی پارک کی سائٹ ہے. لیکن پارک کی بجائے ہمیں یہاں حالیہ طور پر بنے گھروں کی ایک قطار اور ایک میدان جو کہ آس پاس کے گٹروں سے ابلتے پانی سے بھرا ہے وہ ملتے ہیں. ٹیم سوچ نے سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 4D کی اس جگہ کا رخ کیا جو ماسٹر پلان کے مطابق کبھی علاقے کا پارک ہوا کرتا تھا. البتہ اپریل 2013 اور اکتوبر 2018 کے دوران پارک مکمل طور پر غائب ہو گیا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی گیپ فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر دیٹس ناٹ گڈ, کیونکہ بہرحال وی نیڈ پارک اینڈ پلے گراؤنڈ اینڈ اوپن اسپیس ان کراچی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ جب ہم کورٹ ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں, جب ہم پالیسی فریم ورک کی بات کرتے ہیں, تو اب اس کیس میں اگر ہم بات کریں کہ 72,000 ہاؤسنگ یونٹ یا فیملیز جو ہیں ان کے لیے آلٹرنیٹیو کیا ہوگا,
اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ آلٹرنیٹیو پرووائڈ نہیں کر رہے اور ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی صحیح ہے دیز آر انلیگل اور ان کو جو ہے اٹھا کے جو ہے وہ یہاں سے ایویکٹ کرا دیا جائے واٹ ایور جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وی آر ناٹ کنسیڈرنگ دا ہیومن ایلیمنٹ اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ, ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے ان کو سیل آؤٹ کیا ہے پھر یہاں پہ ہمیں ان کو بھی جو ہے اتھارٹیز کو چاہیے کہ ان کو بھی پھر لوپ میں لیں, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ کوئی کسی شخص نے بھی ان جگہوں پہ فری آف کاسٹ تو کوئی نہیں بیٹھا ہے, کچھ نہ کچھ تو پے کسی کو کیا ہے, ظاہر سی بات. مطلب یہ کہ مکمل پکچر کو مکمل پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا, اور پھر ہاں ساتھ ساتھ یہ کنسیڈر کریں کہ بھائی آگے کے لیے پلاننگ کیا ہے آپ کی. اگر ان کو الٹرنیٹیو پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اچھا اگر آپ ان کو ایسے وک کرتے ہیں تو واٹ ٹو ڈو, پھر وہ ہمارا اسٹینس کہاں گیا کہ پروویژن آف شیلٹر از دا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ. KTA نے 1980 کی دہائی کے بعد جب اس نے ہاکس بے ہاؤسنگ اسکیم اور تیسر ٹاؤن ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا تھا, کوئی بھی سستا رہائشی منصوبہ نہیں شروع کیا, لیکن اس کے باوجود اس نے 2016, 17, 18 اور 19 کے سالانہ بجٹ میں سستی رہائش کے منصوبے شامل کیے ہیں. چائنا کٹنگ کراچی میں زمینوں پر ناجائز قبضوں اور ناقص منصوبہ بندی کا واحد پہلو نہیں ہے. سالہ سال اس شہر کو سیاسی پارٹیوں, بڑے کاروباروں, املاک کے کاروبار سے وابستہ لوگوں اور دوسرے انٹرسٹ گروپوں نے لوٹا ہے. آج کراچی دنیا کے ان 10 شہروں میں شامل ہے جو کہ رہنے کے لیے سب سے کم موزوں ہیں اور جہاں غربت کی شرح 8.9% ہے جو کہ مزید بڑھ رہی ہے. The greatest sufferer in this whole equation, in my view, were the people of Karachi and specifically the people of that specific neighborhood. And this was because of the fact that these people were deprived of the rights to have a decent playground or an appropriate park or any other amenity that was supposed to be developed in their areas.